کم نہ کر دے اگر اے بھی مدرسے کی معاونت ہو جاتی. یہ محبت ہوتی ہے. کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی ادارے کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے. اس سلسلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یو کے میں کچھ ساتھی ہیں جن میں حاجی اختر صاحب مجھے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اس بات کو بالکل آپ کلیئر کر دیجئے گا کہ آج کا یہ جتنا بھی اہتمام کر رہے ہیں وہ حاجی اختر صاحب نے اپنی فیملی کے کچھ احباب ہیں جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں, ان کے اصال ثواب کے لیے ہمیں ایک افطاری کے لیے فرمایا تھا کہ جتنا خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گا. تو یہ کوئی زکوٰۃ فطرانہ یا عشر نہیں ہے, یہ صرف ایک 10واں 40واں یا برسی کو اس میں کنورٹ کر دیا گیا. اور یہ ہمارے یو کے احباب اکثر کرتے ہیں, لائک ہر سوموار والے دن یا ہر جمعے کے بعد ادھر گوشت کا ایک دن مقرر ہے, اس دن ادھر گوشت پکنا ہوتا ہے, تو اس دن کوئی نہ کوئی سال ثواب کی محفل ادھر موجود ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں برادری کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بلاتے ہیں, پھر جب کھاتے ہیں کھانے کے بعد لون گھٹ سی فلانی چیز گھٹ سی گلا کرنا نہیں باز آتے. ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم لوگ اپنے آستانے پہ آ جائیں, اور ہمارے پاس مہینے میں 1 2 3 دفعہ اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا سالانہ ختم خود اپنی پوری فیملی کو ادھر لے کے آ جاتے ہیں, اور ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایک ٹائم کا خرچہ کتنا ہے. وہ 40,000 ہو جائے, وہ 35,000 ہو جائے, وہ 25,000 ہو جائے, وہ ہمیں پے کر دیتے ہیں, اور اس دن کا پورا خرچہ بچے اور بچیوں کا, یہ ٹوٹل ہمارا 500 کے قریب افراد کا کھانا پکتا ہے. وہ ان کے لیے ادھر کہنے کے اہتمام ہوتا ہے, پہلے پڑھائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد اصال ثواب ہو جاتا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے اپنے بزرگوں کو اصال ثواب کرنے کے لیے. اس سلسلے کو بھی ہم لوگوں نے پچھلے 1 سال سے انٹروڈیوس کرایا ہے, اور کافی اس میں کہہ لیں کہ مدرسے کی معاونت بھی ہو جاتی ہے, اور جو کروانے والا ہوتا ہے اس کو دیکھیں جی, اگر گھر پہ کوئی برسی کا اہتمام کریں تو لوگ کہتے ہیں جی کھانا سے تو بلانے کچھ لینا سے بلا دیں. اس چیز سے بچنے کے لیے لوگوں نے یہ معاملات کی ہے. دوسری بات, یہ بات دور نکل گئی, میں کچھ کہنا اور چاہ رہا تھا, بہرحال ٹائم بھی کم ہے. اگر آج کے اس موقع پہ میں اپنی اس ٹیم کا ذکر نہیں کروں جو دن رات بزرگوں کے لگائے ہوئے ان انتظامات کو نبھانے کے لیے چل رہے ہیں, ہمارے جو القاسم ٹرسٹ کی باڈی لائک میں اور آپ لوگ یہ تو کام کر ہی رہے ہیں. آپ لوگ اپنے گاؤں میں کام کرتے ہو, آپ لوگ اپنے اپنے شہروں میں کام کرتے ہو, لیکن اگر میں ان افراد کا ذکر نہ کروں جو افراد آپ تک پہنچتے ہیں, جب آپ لوگ قربانی کو ذبح کر دیتے ہو, ذبح کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو گوشت کو تقسیم کر دیتے ہو, کھال کو اکٹھی کر لیتے ہو, یا ایک بندہ 10 کھالیں اکٹھی کر لیتا ہے, 15 کھالیں اکٹھی کر لیتا ہے, وہ پھر انتظار کرتا ہے کہ لے کے آنے والا یا لے جانے والا کب آئے گا. اس میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں, رات کو 3 بجے تک یہ کھالوں کو لے کے میرے پاس سیالکوٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بمبر سے چل رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ گجرات سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ حادثہ کہنے کے پرابلم ورک ہے, اور اس میں پچھلے 1-2 سال سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے. جیسا کہ پچھلے سال آ گیا تھا کہ گجرات سٹی میں کسی بندے کو بھی کھالیں اکٹھی کرنے کا NOC نہیں ملا تھا. جن لوگوں کو ملا تھا سمیت ہمارے سب کے کینسل ہو گئے تھے. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عید والے دن قربانی ہو چکی تھی, اس وقت تک بھی کھالیں اٹھانے کا پرمٹ کسی پاس نہیں تھا گجرات میں. وہ لوگوں کو ہم لوگوں نے SMS کے ذریعے یا اپنے موبائل کالز کے ذریعے کہا کہ آپ لوگ خود سے بیچ کے کھالیں ہمارے تک لے آؤ. بہرحال اس سے ہم لوگ ایڈوانس سے NOC بھی لیں گے, کھالیں بھی اکٹھی کریں گے, لیکن یہ حادثہ بادریشن والا معاملات ہے. اس میں تعاون چاہیے ہوتا ہے, ہمیں آپ کا, آپ کو ہمارا. ہم لوگ انشاءاللہ بار وقت آپ تک پہنچیں گے, لیکن یہ چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ بندہ پورے ضلع کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ بندہ پورے کہہ لیں کہ ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس معاملے میں آ کے جب آپ لوگ عید والے دن سوتے ہو اس وقت ہماری وہ ٹیم رات کو جاگتی ہے. جو ایک ہماری ٹیم ہے شام 8 بجے کے بعد کام کرتی ہے, وہ ایک الگ سے ہے. آپ اگر ان لوگوں کی ڈیوٹیز کا اندازہ کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا. اور میں کچھ ساتھیوں کو ایسا بھی دیکھتا ہوں کہ جو خود سے اٹھا کے بھی چھوڑ کے جاتے ہیں, لے کے بھی آتے ہیں. کب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کمال درجے کی محبت ہے آستانے کے ساتھ کہ آزاد کشمیر سے ایک کھال کو اٹھاتے ہیں اور ادھر تک چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر ان لوگوں کا ذکر نہ کیا جائے تو آج کی اس تقریب کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہ دختران اسلام جو کہ پردے میں رہتے ہوئے دین کا کام کر رہی ہیں, اگر ان کا میں ذکر نہیں کروں تو آج کی اس تقریب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہوتا ہوا نہیں دے سکتا. وہ ہماری مائیں, وہ ہماری بہنیں, وہ جو دین کا کام پردے میں رہتے ہوئے اس درگاہ پہ کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کو چھوڑ کے اگر پورے پنجاب کو دیکھا جائے تو یہ اپنی مثال آپ ہے.
کوئی بھی خاتون کبھی بھی کسی الحمدللہ یہ تو وہ تو اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرتی ہیں، لیکن میں اکثر یہ ان سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ایک دروازے پہ بزرگوں کی نگاہ سے ایک ایک فرشتہ کھڑا ہے جو کہ درگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، دارالعلوم کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد ہو اور کوئی پرابلم نہیں ہو۔ یہ خاص بزرگوں کی عنایت ہے، بزرگوں کی نگاہ ہے کہ یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ بہرحال جو چلا رہے ہیں، جو اس کام میں مصروف عمل ہے، اگر ان کو بھی اپریشیٹ نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم لوگ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو دن رات اپنے اس مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے قبلہ عالم کی فیملی کا اگر ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ورکرز کی زیادتی ہوگی۔ کمال شفقت ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں نے ہمیں کبھی بھی کوئی پرابلم میں نہیں لایا۔ جب بھی ہم لوگوں نے کوئی پروگرام بنایا یا جب بھی ہم لوگوں نے کوئی ان سے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے کھلے دل سے فرمایا کہ آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہو۔ لائک دارالعلوم کے حوالے سے کوئی جگہ تنگ ہو جائے، جگہ کو کھلا کرنا ہو، یا دارالعلوم کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے تو دربار عالیہ کے جو فیملی والے افراد ہیں ان میں سے کسی نے بھی ہمیں کوئی پرابلم کے لیے کہہ لے کہ کبھی کوئی سامنا نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کھلے دل سے فرمایا کہ جیسے آپ فرماتے ہیں ویسے ہی آپ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا شکریہ نہ ادا کیا جائے تو یہ بھی ہماری اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آخر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ قربانی کی کھالیں یا یہ عشر، یہ مشکل کام ہے۔ عشر کو لینا کسی ذمہ دار سے بہت مشکل کام ہے، زکوٰۃ کسی صاحب ثروت کو دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ جو آج کل موسم چل رہا ہے فطرانے کا، اگر آپ تھوڑا تھوڑا سلسلہ کرو تو یہ بہت تیزی کے ساتھ مدرسے کے ساتھ کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ہلکی سی زبان ہلے گی، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، آپ کے بھتیجے، آپ کے ماموں، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھیاں، اگر آپ ان کو اپنے دارالعلوم کی طرف راغب کریں تو آپ ان لوگوں سے ہزاروں کی تعداد میں فطرانہ لے کے اپنے اس دارالعلوم کی معاملت کر سکتے ہو۔ یہ تھوڑا کہہ لیں کہ کام کرنے سے زیادہ پیسے آنے کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو القاسم سیمینار کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اگلے 8 سے 10-15 دن میں فطرانے کا سلسلہ چلنے والا ہے، اور فطرانے کے لیے اگر آپ اپنے اہل و عیال کو سب کو اس طرح موو کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ کافی آگے نکل سکتا ہے۔ اور القاسم ٹرسٹ کی انتظامیہ آپ کے خادم ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کے دیے ہوئے عطیات کو بے جا کوئی ضائع کیا ہو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت ہمارے بچوں کی سائڈ پہ ہم لوگ الحمدللہ 250 سے تجاوز کر رہے ہیں۔ 250 بچہ الحمدللہ دارالعلوم میں دین کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ اس میں درس نظامی کے ہیں، اس کے علاوہ مرکز میں ہماری 5 کلاسیں ہیں حفظ کی، پھامبڑا میں ہیں، ٹبی میں ہیں، بجوات میں ہیں، اسی طرح ڈلو گربی میں ہماری ایک نئی شاخ اوپن کی ہے، اسی طرح بھوئیاں میں بچیوں کی نئی شاخ اوپن کی ہے۔ اگر آپ ہماری بھوئیاں کی شاخ کو ہی وزٹ کرو تو میرے رف سے آئیڈیا کے مطابق ادھر ہم لوگوں نے کوئی 2.5 کروڑ روپے انویسٹ کیا ہے۔ وہ سب لوگ آپ لوگوں کا ہی تعاون ہے، ہم لوگوں کے اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آئے، لیکن یہ ہے کہ اس علاقے میں چونکہ میرے حضور قبلہ عالم کی یہ سوچ تھی کہ ادھر بھی بچیوں کا سلسلہ کیا جائے، دور تک لوگ ادھر موو نہیں کر سکتے، ان کے لیے ادھر ہی سلسلہ کیا ہے۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ٹائم چونکہ بہت کم ہے، شیلڈز کا سلسلہ بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دوران گفتگو اگر کوئی میں غلطی کر چکا ہوں تو میں اس کے لیے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جزاکم اللہ۔ حضرات گرامی، اب القاسم ٹرسٹ کے ورکرز میں اعزازی شیلڈز کی تقسیم